ہماری فرد کی زندگی ہو یا قوموں کی زندگی، اس میں خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں، غم اندوہ کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ملت اسلامیہ کے لوگ جب اپنی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور جب ہم غزوہ بدر، غزوہ تبوک اور غزوہ حنین اور خیبر کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ان ایام کو ہم خوشی کے ایام مناتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، پھر جب ذکر ہوتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب فتوحات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات ہوتی ہے، جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم کی بات ہوتی ہے، سلطان محمود غزنوی، سلطان محمد فاتح، طارق بن زیاد اور عقبہ کی بات ہوتی ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہمیں یاد آتا ہے کہ بیت المقدس جو تھا وہ ہم سے کس طرح چھن گیا تھا، جب ہمیں یاد آتا ہے کہ مشرقی پاکستان ہم سے کس طرح جدا کر دیا گیا تھا، تو ناظرین کرام، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب ملت اسلامیہ غم و اندوہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب اور ایک بہت اندوناک واقعہ 20ویں صدی عیسوی کے نصف اول میں رونما ہوا کہ جب اس شہر مقدس مدینہ منورہ، وہ شہر جہاں پہ عشاق اپنی پلکوں سے بہاریاں دیتے ہیں، اپنی پلکوں سے جاروب کشی کرتے ہیں، اور ملائکہ اپنے پروں سے جاروب کشی کرنا اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ مدینہ منورہ جہاں پہ ایک خطہ جو ہے، جہاں پہ 10,000 نجوم ہدایت جو ہیں وہ میوے خواب ہیں، جہاں پہ قیامت کے روز 70,000 ایسے لوگ اپنی قبور سے اٹھیں گے جن کے چہرے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ میں ایک زمین کا ایسا ٹکڑا ہے جو عرش اعظم سے افضل ہے۔ مدینہ تو منورہ وہ بستی ہے ناظرین کرام، وہ شہر پاک ہے جہاں کے قدم قدم پر ملائکہ جو ہیں وہ پہرہ داری کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ایسا ہوا اس شہر میں، پھر جنت البقیع کے انہدام جب 8 شوال کو ہوا۔ ہماری بد نصیبی ملت اسلامیہ کی تاریخ کا یہ وہ سیاہ باب ہے جس دن اس شہر مقدس میں ان مزارات مقدسہ کو مسمار کر دیا گیا، جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو بسی ہوئی تھی، جہاں صحابہ کرام کے کلمات کی نفاست تھی، جہاں انصار و مہاجرین کا سوز دروں تھا، جہاں کی مٹی جو تھی وہ اتنی مقدس و محترم تھی پوری دنیا سے بڑھ کے، اور جس شہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو آدمی یہاں پہ فوت ہوگا وہ قیامت کو میرے ساتھ اٹھے گا، اس کو جنت ملے گی۔ ناظرین کرام، اس شہر مقدس میں وہ جنت البقیع جگہ تھی جہاں پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میوے خواب تھی، جہاں پہ مزار مقدس سیدنا عبداللہ کا تھا، جہاں پہ سیدنا حلیمہ سعدیہ کا تھا، جہاں امام حسن علیہ السلام میوے خواب تھے، جہاں پہ ناظرین کرام تمام امہات المومنین سوائے خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ ساری امہات المومنین بنات رسول وہاں پہ میوے خواب تھی۔ ناظرین کرام، اتنے جید صحابہ جن کی اسلام کے لیے اتنی خدمات تھی، سیدنا عثمان ذو النورین وہاں پہ میوے خواب ہیں، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین وہاں میں میوے خواب ہیں، امام جعفر صادق وہاں پہ میوے خواب ہے، امام محمد باقر میوے خواب تھے، سیدہ حلیمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ بنت اسد رسول اللہ جن کو اپنی والدہ محترمہ کہتے تھے، وہ وہاں پہ میوے خواب تھی۔ یہ سارے مزارات مسمار کر دیے گئے۔ ناظرین کرام، اتنا دکھ ہوتا ہے، میں سحری کے وقت سے لے کر اب تک اپنے آپ کو سنبھالا دیے ہوا تھا، اور میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا اگر قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے میری امت بتاؤ، تم نے میری لاڈلی بیٹی جس کو میں اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا تھا، تم نے اس کے مزار کو بھی نہیں بخشا، تم نے وہ حسن جو میری پشت پہ کھیلا کرتے تھے اور نماز کے دوران میری کمر پہ سوار ہو جاتے تھے، مجھے اتنے پیارے تھے، میرے پھول تھے جنت کے، تم نے ان کی قبروں کی بھی بے حرمتی کی ہے، تم نے ان کو بھی مسمار کر دیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ساری امت اس معاملے میں مجرم ہے، ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے، اور خدا نخواستہ اب تو لوگوں کے بعض ارادے ایسے ہیں، میں نے کلپ دیکھے ہیں ناظرین کرام، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، جہاں یہ کہا گیا کہ گنبد خضرا جو ہے ہماری اس طرف بھی نگاہیں ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ ہم نعوذ باللہ اس کو بھی مسمار کر دیں گے۔ اللہ وہ دن نہ لائے جب تک مسلمانوں کے اندر امت مسلمہ کے غیرت مند فرزند موجود ہے، جب تک اپنے قلوب میں عشق مصطفیٰ رکھنے والا کوئی ایک سپاہی بھی موجود ہوگا، پاکستان کی آرمی کا ایک ایک سپاہی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا، گنبد خضرا کی طرف جو نگاہیں اٹھیں گی ہم ان آنکھوں کے نکال دیں گے، جو ہاتھ بڑھیں گے اللہ کے فضل سے اس امت کے فرزند ان ہاتھوں کو کاٹ دیں گے۔ گنبد خضرا ہمیں اپنی جانوں، اپنی اولادوں، اپنے مالوں سے زیادہ پیارا ہے، وہ ادب گاہیست زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید جا۔ اور مجھے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، انہوں نے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ ناظرین کرام، آج یوم انہدام جنت البقیع شریف کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عالم اسلام کی مشہور شخصیت ہیں، اور آپ کو یاد ہے ان کا تعارف جو میں کرایا کرتا ہوں، پکے ٹھکے صوفی جناب علامہ منیر احمد یوسفی صاحب ہیں میرے ساتھ، اور نوجوان اسکالر اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی، اور ان کے ساتھ ہمارے ملک کے معروف عالم دین جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب۔ یہ تینوں حضرات ہیں۔ علامہ منیر یوسفی صاحب، سچی بات ہے
میں نے اپنی پوری قوت صرف کی ہے اپنے آپ کو آج سنبھالنے کے لیے، سنبھالا دینے کے لیے. یہ ایسا اندوناک واقعہ ہے تاریخ اسلام کا. یہ کوئی معمولی واقعہ، قبریں نہیں گرائی گئیں، یہ ہماری تاریخ کے روشن میناروں کو مسمار کر دیا گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی افسوسناک آج کے دن کی خبریں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دو جگہ آپ نے دیکھی، ایک مسجد نبوی شریف کے لیے اور ایک اپنے پیاروں کے گھر بنانے کے لیے. تو آپ کی نگاہ میں یہ جنت البقیع، جو بقیع غرقت کہتے ہیں، یہ آپ کی نگاہ میں تھا. بقیع ایسی جگہ ہے جہاں جھاڑی دار درخت تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دوست احباب کے لیے تدفین کا مقام بنانے کے لیے خیال فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف حکم آیا ہے، امام حاکم مستدرک میں لکھا ہے کہ یہاں قبرستان بنایا جائے گا. سبحان اللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر زمان حیات میں سب سے اول دو صحابہ کرام کی یہاں قبریں بنی، اسد بن زرار رضی اللہ عنہ اور جناب میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. وہ انصاروں میں ہی تھی اور یہ مہاجرین میں تھے. اس وقت یہ قطعہ زمین چھوٹا تھا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو وسیع فرمایا تھا. اب اس کا تقریباً 1,74,963 مربع میٹر علاقہ ہے سارا جہاں، ماشاءاللہ اتنا وسیع ہو چکا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا ہے کہ یہاں سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوں گے، پھر یہ جنت البقیع کے 10,000 وہ بندے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کے چہرے چودھری کی چاند کی طرح ہوں گے. 70,000 تو صحابہ ہے نا، 70,000 چودھری کی چاند کی طرح ہوں گے اور وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اور 83 میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. علامہ شہزاد مجدی حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ پر ظلم کرے یا انہیں ڈرائے، اللہ ان پر خوف مسلط کر اور ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اور ان کی نماز اور نفل بھی قبول نہیں ہوں گے. جن لوگوں نے یہ مزارات مقدس گرائے ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث صادق آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قاضی صاحب بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اذیت ناک یہ مرحلہ ہے. ہمیں پڑھ کے اتنی اذیت ہوتی ہے. آپ نے بھی جیسے اپنی کیفیت بتائی، جب یہ واقعہ ہوا ہوگا اس وقت کیا قیامت بیتی ہوگی. پورا عالم اسلام تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا لیں، خاص طور پہ یہ ہماری سرزمین ہند و پاک، اس وقت تڑپ گئے تھے لوگ. محمد علی جوہر، لگنے لگ گئی تھی. مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد بدایونی، علامہ اقبال، بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر. مولانا شبیر احمد عثمانی جنہوں نے اس وفد کی قیادت کی تھی جب مؤتمر عالم اسلامی کا بلایا گیا تھا. تو یہ پورا عالم اسلام تڑپا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو واقعہ ہرا جس کو کہا گیا ہے یزید کے زمانے میں، یہ اس کی یاد تازہ کی گئی ہے. اور وہ یہ حدیث جو آپ نے پڑھی اور اس کے علاوہ جتنی احادیث آئی ہیں مدینہ منورہ کے حوالے سے، ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس شخص نے اہل مدینہ کو ستایا اس کو اس طرح پگھلا دیا جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. تو یہ ان پہ صادق آتی ہے، جنہوں نے یہ تمام روایات ان لوگوں پہ صادق آتی ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے حرم کی کسی بھی طرح بے حرمتی کی ہے. اب اس میں یہ حدیث اگر آپ اس کا مفہوم ایڈ کر لیں، ہمارا دین وہ ہے غازی صاحب جو صرف زندوں کے رائٹس اور حقوق کی بات نہیں کرتا ہے، یہ فوت شدگان کے حقوق کی بھی بات کرتا. اور ہمارا دین وہ ہے جو صرف گھر کے اور چار دیواری کے تحفظ کی بات نہیں کرتا، یہ قبر کے تحفظ کی بات بھی کرتا. بالکل صحیح ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پہ بیٹھنا منع فرمایا، انگارے پہ فرمایا بیٹھ جاؤ، دہکتے ہوئے کوئلوں پہ بیٹھ جاؤ، قبر پہ نہ بیٹھو. ادب ہے بیٹھنا تو کیا، بخاری مسلم میں ہے ایک صحابی صرف ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرمایا اسے ایذا نہ دے ورنہ یہ تجھے ایذا دے گا. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا ہے. حدیث صحیح ہے، کوئی شک. تو نبی کریم علیہ السلام کی رحمت للعالمینی کے اس چارٹر اور منشور کے خلاف ہے یہ کہ آپ کسی عام مسلمان کی قبر کو مسمار کریں یا وفات کے بعد اس کو اذیت و ایذا دیں. میت کے احکام پڑھیے غازی صاحب. اس کو غسل دینا، فرمایا اس کو سخت ہاتھ بھی نہ لگے، روئی استعمال کی جائے تو جہاں سیدۃ النساء الجنہ کا مزار ہو، جہاں سیدنا عثمان ذو النورین آرام فرما ہو، جہاں 16 مہینے کے ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو، آپ اس کو بلڈوز کر دیں. کیا کوئی صاحب ایمان اس کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ زندہ قومیں تو اپنے اسلاف کے کپڑے ہی نہیں، ان کے نالین کو بھی محفوظ، ان کے قدموں کے نشان سنبھال کے رکھتی ہیں. اور ہم نے مٹا دیے پری پلان، خود مٹا دیے. اس سے بڑی زیادتی اپنے ساتھ اور اس سے بڑا ظلم ہم نے اپنے ساتھ اور کیا کیا. مفتی صاحب اس کا ایک اور پہلو جو ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ جو امت کی اکثریت کا جو ہے وہ تو یہ ہے نا کہ یہ صحابہ کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اولیاء زندہ ہوتے ہیں، ایک ان کی زندگی شہداء زندہ ہیں، اور ان کو جا کے جو تکلیف دینی، اذیت دینی، وہ تو پھر بہت بڑا ظلم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ قیامت تک اہل احد جو ہیں ان کو جا کے سیدنا امیر حمزہ کو جو سلام کرے گا وہ جواب دیتے رہیں گے قیامت تک. تو وہ جواب دیتے ہیں اور ان کا مزار بھی نہیں ہم نے بخشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب یہ ہماری تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جس کو ہم تاریخ سے نکالنا بھی چاہیں تو نکال نہیں سکتے. امت مسلمہ کے قلوب جس برے طریقے سے زخمی کیے گئے یہ سانحہ برپا کر کے،
یہ تو کسی بھی صورت دل سے نکل نہیں سکتی تکلیف. آپ نے جو ارشاد فرمایا اس میں دیکھیے مزارات صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہوں یا اہل بیت اطہار کے ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی بھی شخصیت کا، حتیٰ کہ آپ کے کسی امتی کا بھی ہو، حضور کا غلام ہو، سب کی عزت تکریم احترام لازم ہے. مگر یہاں مسئلہ ہے ایذا پہنچانے کا. ان کی مزارات مبارکہ کو اکھیڑ دیا گیا، بلڈوز کر دیا گیا، بالکل مسمار کر دیا گیا. بلڈوزر چلائے گئے؟ جی بالکل چلائے گئے. اب دیکھیے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے وہاں پہ، اور یہ وہ شخصیت ہیں امام حسن امام حسین جن کے بارے میں سیدہ کائنات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کے رونے سے مجھے ایذا ہوتی ہے. یعنی جب ان کو رونے بھی نہ دیا کرو. معمولی بچہ تو بچہ ہوتا ہے، چھوٹی سی بات پر ان کو محسوس ہو جائے تو روتے ہیں. اب مجھے یہ فرمائیے غازی صاحب، جب ان کے رونے سے حضور کو ایذا پہنچتی ہے، جب ان کی قبر مبارک کو تکلیف پہنچائی گئی، ان کی قبر شریف کو ختم کر دیا گیا، ان کو کتنی ایذا پہنچی اور پھر حضور کو کتنی ایذا پہنچی. اور یہ اب قرآن پاک کا فیصلہ ہے جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں. اور 13 صدیاں 13 صدیاں تو مزارات رہے. یہ لوگ تکریم اور عزت کرتے رہے، پوری امت اس پہ رہی. غازی صاحب یہ انتہا پسندی کا ایک عنصر ہے جس نے اپنے نظریات دوسروں پر تھوپنے کا ایک سلسلہ شروع کیا. اس سے پیچھے امت میں جتنے بھی جلیل القدر علماء آئے، ائمہ مجتہدین آئے، کسی کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ یہ قبور جو ہیں، یہ مزار جو ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے. کیا انہوں نے وہ احادیث وہ روایات نہیں پڑھی یا سمجھی نہیں، جن کو سمجھ کے ان لوگوں نے یہ تماشا برپا کر دیا، پوری امت کے قلوب جو ہیں ان کو گھائل کر دیا کہ آپ اتنی عقیدت والی جگہ ہیں وہاں تو مسلمان. مفتی صاحب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں سواری پہ نہ بیٹھیں، پاؤں میں جوتا نہ پہنے کہ یہاں کا ادب ہے، ایک انچ کا یہاں کا ادب ہے. وہ امام مالک زیادہ سمجھتے تھے حدیث قرآن کو اور شریعت کو، یا آج کے جو مولوی ہیں وہ سمجھتے ہیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں غازی صاحب، یہ ایک انتہا پسندی ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کفار کی ایک سازش ہے جس کو سمجھنا چاہیے. یہ ایک سیاسی کفار اور ان کے ایجنٹوں کی سازش. نہیں، ایجنٹ تو آگے بنے نا، اعلیٰ کار بنے ان کے، جن کو انہوں نے فنڈنگ کی، جن کو انہوں نے اپنے طریقے سے چلایا. کہ دیکھیے آپ تو وہ تو چاہتے ہیں کہ جی ہمارے جہاں کوئی 7 کشتوں سے بھی کسی کا نشان لگا اس کو محفوظ رکھا جائے. ابھی آپ اس کی حالیہ مثال دیکھیں، افغانستان میں جو بدھا کے مجسمے گرائے گئے تو پوری دنیا میں طوفان مچ گیا نا. اور یہ آثار قدیمہ والے مدینہ منورہ میں ابھی مدینہ منورہ کچھ فاصلے پہ مفتی صاحب جو خیبر کا قلعہ ہے وہ اسی طرح محفوظ ہے. میں خود وہاں پہ گیا ہوں اور وہاں پہ دن کو بھی لائٹس جلی ہوتی ہیں. جو کعب بن اشرف یہودی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، صحابہ کرام نے اس کو جہنم رسید کیا تھا، اس کا گھر آج تک، اس کے باتھ روم بھی محفوظ ہے، لیٹرین بھی محفوظ ہے. اس کی کیا بدنصیبی ہے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس پر نہ تو کسی محکمہ آثار قدیمہ کو ہوش آیا کہ اگر آپ اس کو مسلمانوں کی عقیدت کا ایلیمنٹ جو ہے اس سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو یہ 14 صدیوں کا ایک آثار قدیمہ تاریخ ہے. آپ اس کی حفاظت کے لیے کیا اقدام اٹھایا؟ تو اس لیے حضرت اب آ گئے جنت البقیع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ نے ایک اشارہ بھی کیا اللہ کے حکم سے وہاں. جی ہاں جی، سیدہ عائشہ صدیقہ رات کے وقت جایا کرتے تھے اور سلام فرماتے تھے رات کو. ہاں جی، سلام بھی فرماتے تھے اور ان سے کلام فرماتے تھے کہ تم ہم سے پہلے آ گئے، تمہارے بعد آ رہے ہیں. اللہ. اور یہاں میں ایک بات اس کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا کمال واقعہ ہے. ایک ہوتا ہے اجماع علماء، ایک ہوتا ہے اجماع فقہا، ایک اجماع صحابہ ہے. جب پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جب بنایا گیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ سے میں نے سنا ہے کہ جہاں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے. اچھا، وہ ایک گھر تھا، سیدہ عائشہ کا گھر تھا اور تمام صحابہ کی موجودگی وہاں مزار بنا ہے، کسی نے گھر گرایا نہیں ہے. واہ. اگر گھر نہ ہونا ہوتا گرایا جاتا تو پہلے وہ گھر گرایا جاتا. جب صحابہ نے گھر نہیں گرایا اس کا مطلب ہے کہ اجماع صحابہ کرام کا کہ قبر پر مکان ہونا ضروری ہے، یہ توڑنا نہیں چاہیے. اور ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی اعتراض نہیں کیا کہ جناب گھر میں کیوں تدفین ہو رہی ہے، یہ پاس ہی قبرستان ہے وہاں پہ لے جائیں وہاں پہ. اور صحابہ نے توڑا نہیں اس کو بلکہ اس کے اندر ہی ماشاءاللہ سارا کام ہوا. اور میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حکیم محمود امرسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مرکزی مسجد رضا کے صدر ہوتے تھے. تو ان کے پاس ہمارے شیخ حضرت قبلہ بابا حاجی مشرف نگینہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب یہ بتائیں کیا قبر پر مزار بننا جائز ہے؟ یہ حکیم صاحب نے سوال کیا تو آپ فرمانے کہ اگر ناجائز ہو تو آپ کو گھر گرایا جاتا پہلے. اس کا مطلب ہے جب گھر موجود ہے اس پر قبر مزار بننا جائز ہے. اور جنہوں نے توڑا ہے انہوں نے ظلم کیا ہے، اور جو توڑ رہے ہیں اور ارادے رکھتے ہیں ان کے عزائم ناپاک ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ناپاک عزائم کبھی پائے تکمیل کو پہنچیں گے، ذلیل ہوں گے آخری دن کا، ذلت ان کا مقدر ہوگی. ناظرین کرام مجھے مختصر سی بریک لینی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا کتنا اندوناک واقعہ ہے. کربلائے معلیٰ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ، اور جیسا علامہ شہزاد نے کہا کہ واقعہ ہررا جو ہے جس میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے تھے، یہ یزیدی فعل ہے ان مزارات کو گرانا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گندا فعل ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری گفتگو جاری رہے گی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین اکرام. پروفیسر منیر قصوری نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے جھکوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. جی علامہ شہزاد مجدی. غازی صاحب، مدینہ منورہ کی بات آپ نے کی، اس گنبد خضرا اور اس حجرہ مبارکہ کی بات حضرت علامہ یوسفی صاحب نے فرمائی، جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارکہ بنا، اور یہ صحابہ کرام نے بنایا. واہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے وقت جب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اس رحمت کائنات اور اس عظیم الشان وجود کو کون سا خطہ اس قابل ہے کہ وہاں پر اس کی تدفین ہو، تو فرمایا میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کا وصال ہو. اب یہ تخصیص ہو گئی. میں نے ایک صاحب سے گفتگو کی جو اس کے قائل تھے کہ ڈھا دو قبریں اور مسمار کر دو. وہ کہنے لگے جی یہ جو آپ دلیل دیتے ہیں نا، یہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ نبی کا تو یہ خاصہ ہوتا ہے، تو وہ وہاں دفن ہو گئے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ بھائی صدیق اکبر تو نبی نہیں ہیں، فاروق اعظم تو نبی نہیں ہیں. اب یہ جو بات کا تسلسل ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھ کے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا اجماع اور ان کا عقیدہ کیا تھا، اور انہوں نے امت کو میسج کیا دیا ہے. ایک قبرستان جنت البقیع شریف موجود ہے، بڑی خاص جگہ تھی، اور پھر اس میں ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذاتی خواہش کو ایڈ کیجیے. پھر فاروق اعظم کا اس کے لیے التزام و اہتمام، اور اس کے لیے وصیت، اور اس کے لیے کوشش، اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اس کے لیے اجازت دینا. کیا یہ سارا بے معنی ہے معاذ اللہ؟ اس کے اندر کوئی میسج نہیں. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، پھر سیدنا صدیق اکبر کا جب جسد عطر جا کے رکھنا، اور وہ جو اجازت مانگنا، عقیدہ دیکھیے، اجازت آنی. عقیدہ کیا ہے؟ الانبیاء واحیاء فی قبورہم ویصلون. اب میں غازی صاحب مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، درس ہو رہا تھا، اور عالم اسلام اور پورے سعودی عرب کے شیخ الکل علامہ ابو بکر الجزائری درس دے رہے تھے. وفات پا گئے، بہت بڑے علامہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں براہ راست سن رہا ہوں. اس درس کے حلقے میں ایک چٹ آئی، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں یہ بتائیے کہ مواجہ شریف میں حاضری کا شرعی طریقہ کیا ہے، اور اس میں یہ جو لوگ کتابچے لے کے جا کے پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں روضہ مبارکہ کی جالی کے سامنے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا یجوز لا یجوز لا یجوز. یہ جو پرچے لے کے لوگ پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح حاضر ہوا جائے جیسے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما حاضر ہوا کرتے تھے. اور صلی وسلم علیہ کأنہ حی بین یدیک، یہ الفاظ تھے شیخ کے کہ آقا علیہ السلام کو جا کے اسی طرح سلام پیش کرو جیسے کہ وہ تمہارے سامنے بحیات حقیقی جلوہ افروز ہیں. اب آقا علیہ السلام کی سنت کو دیکھ لیجئے، آپ کے حکم کو دیکھ لیجئے. سنت یہ ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے آپ گزریں تو اہل قبور سے خطاب کریں اور انہیں ضمانت دیں کہ آپ ہمارے شر سے محفوظ ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں والو تم پر سلامتی ہو. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں اور اپنے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں. یہ حدیث متواترہ صحیحہ کا مضمون ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس قبر کو ڈھا دیا، یعنی سلام کی عملاً خلاف ورزی کر دیا. گویا سلام کو ہی ڈھا دیا آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم اور فرمان کو ڈیمالش کر دیا آپ نے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. اب امر آ گیا، یہ وجوب کے درجے میں ہے، حکم آ گیا کہ پہلے میں نے منع کیا تھا، اب آرڈر دیتا ہوں کہ جایا کرو اور قبروں کی زیارت کیا کرو. غازی صاحب، میں نے اپنے آقا علیہ السلام کے اس حکم پہ عمل کرنا ہے. آپ مجھے بتائیے میں جا کے کس قبر کی زیارت کروں اگر وہاں پر بالکل پلین فرش ہو؟ میں نے تو یہ اوپر کوئی جگہ قبر کا نشان موجود نہیں. میں نے کہا میرے بچے میرے ساتھ تھے، ابھی چھوٹے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو مزار پاک میں ہمیں لے جائیں، آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں، امام حسن کی باتیں سناتے ہیں. تو میں نے کہا سوائے اس کے کہ میں باہر رونے لگ گیا. میں نے کہا بیٹے میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی یہ ظالموں نے یہ اس کو مٹا دیا ہے، بڑی کم نصیبی کیا ہو سکتی. مفتی صاحب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہونے لگی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں ایک صحابی کو کہ جاؤ ایک پتھر لے کے آؤ. وہ جاتے ہیں، ان سے پتھر نہیں اٹھتا، بڑا سائز کا پتھر تھا. سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بازو پر کیے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے نظر آیا جیسے چاندی ہوتی ہے، نیچے اتنے سفید تھی. آپ نے وہ پتھر خود اٹھایا، نصب کیا، کہا یہ نشانی رہے گی، اور میں جو میرے خاندان کے افراد فوت ہوں گے میں چاہتا ہوں ان کے قریب وہ ہوں. وہ نشانی رکھی اس قبر کی، انہوں نے نہیں کیا، ان کو نہیں نعوذ باللہ من ذالک کوئی حکم فرمایا. صاحب یہی تو مسئلہ ہے. ایک جو روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر جو لوگ بہتان باندھتے ہیں، فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ منسوب کرے میری طرف، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو حضور کی حدیث کی غلط تشریح کرے وہ جہنم کے کس درجے میں ہوگا، یہ بھی تو سوچنا چاہیے.
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں آخر وہ کس بنیاد پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سوال پوچھا جائے جی مزارات پہ جانا قبر پہ جانا، کہتے ہیں جی حدیث کی روح سے ناجائز ہے، اتنا لفظ لکھ دیا، سادہ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، جبکہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اچھا جی یہ جی جو ہم نے زمین کے برابر کر دی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جی آپ نے مولا علی کو حکم دیا کہ جو قبریں ہیں ان کو زمین کے برابر کر دو، یہ ایک روایت ہے جس کا سہارا لے کر یہ لوگ سب کچھ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جتنی بھی قبریں صحابہ کرام کی بنی یا تو حضور کے سامنے بنی آپ جنازے میں یا آپ کی اجازت سے بنی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کی قبر اتنی اونچی بن گئی ہو جس کو گرانے کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا پڑا ہو؟ تو اس لیے محدثین نے تشریح کی، امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمۃ نے لکھا ہے کہ وہ مشرکین کی قبریں تھیں جن کو برابر کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا یا تو وہ اتنی جلیل القدر ہستیوں کو ایمان پہ نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک یہ 13.5 صدیاں جو پیچھے مسلمان گزرے ہیں وہ سب کے سب نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، صرف یہی مسلمان ہیں، اور یہ ایسی جابرانہ سوچ ہے اور ایسی ایک دہشت گردانہ سوچ ہے کہ آپ ان کو ختم کر دیں، ان کو شہید کر دیں، مزارات کو برابر کر دیں، خارجی سوچ، بالکل خارجی سوچ ہے کہ آپ۔ علامہ صاحب ایک بات آپ نے غور کی ہوگی، مسجد قباء کے ساتھ قبرستان تھا جہاں صحابہ کے گھر میں تھی، اب اس کو مسمار کر کے جب ہم وہاں تھے تو وہ کار پارک بنا دیا گیا ہے۔ علامہ شہزاد مجدی فرما رہے ہیں کہ قبر کے ساتھ ٹیک لگانے سے بھی شدید منع فرمایا گیا، قبر کی بے حرمتی اتنی بھی احترام اس کو کہا گیا، ٹیک لگانے کو، اس کے اوپر بیٹھنے کو ایسے جیسے آگ کے انگارے کے اوپر، تو یہ تو جہنم نہیں خرید رہے جن لوگوں نے وہاں پارکنگ بنا دی، اس کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ اصل میں یہ سب ایک تو جیسے دہشت کا لفظ کہہ سکتے ہیں، دوسری جہالت ہے، جہالت ہے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے۔ حضرت قاسم محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے اما جی حضور میں ذرا سرکار کہاں سے اس کا روزہ مبارک دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو آپ نے 3 قبور وہاں دیکھی اور وہ ان پر سرخ بجری پڑی ہوئی تھی۔ اللہ، یہ ابو داؤد شریف میں جلد 202 میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ قبر کے اوپر سرخ بجری پڑی ہوئی تھی۔ اچھا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر قبریں گرانی تو بنائی کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے، سیدھی سی اگر بنا کے گرانی ہے تو پہلے نہ بنائیں، حالانکہ اس کی تعظیم ہے، میت کی تعظیم ہے، قبر کی تعظیم ہے، اور وہ وہی ہے جس کو ہم پیار کرتے ہیں، وہ ہمارا پیارا ہے، اور کسی کا گھر گرا دینا کون سی شرافت ہے؟ کس تاریخ کس کی حدیث میں لکھا گھر گرا دو؟ جیسے مومن زندہ گھر میں ہوتا ہے ایسے ہی مومن قبر میں بھی اپنے گھر میں ہوتا ہے، جنت کا باغ ہوتا ہے۔ اچھا جی شہزاد مجدی صاحب ایک اور ابھی میرے ذہن میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر انسان کی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جو گرانے والے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں حضور کے وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بخشے ہوئے ہیں صحابہ، ٹھیک ہے نا، سب صحابہ جنتی ہیں بلا تخصیص، تو جنت ہے نا ان کے جو قبور مبارک ہیں، جنت کو ہی ڈھا دیا، جنت کے باغ ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں کو ڈھا دیا، جنت کے باغوں کو آپ نے ڈھایا۔ اور غازی صاحب یہ تو ہم حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، عرب میں یہ رواج ہے قبرستان کو جنتی کہتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، مکے میں جنت المالا، جنت البقیع، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے، ماشاءاللہ، قبرستان کو جنت کہتے ہیں، تو آپ جنتوں کو ڈالیں کہتے ہیں نا، یعنی آپ کو قبر سے نہیں، آپ کو جنت سے بغض و دشمنی ہے، اور جنت کے سرداروں کو آپ اذیت دے رہے ہیں، تو پھر وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور بنی ہے نار تیرے دشمنوں کے جلنے کو، بنی ہے نار تیرے دشمنوں کے جلنے کو، بہشت وقف تیرے عیش جاوداں کے لیے۔ اب جس رب کائنات نے ان ہستیوں کو دنیا میں جنت عطا فرما دی ہے، ان کے دشمن کو جنت میں کیسے داخل کر سکتا ہے؟ ان سے بغض رکھنے والے اور ان کو بلڈوز کرنے والے اور ان کی قبروں کو بلڈوز کرنے والے، جس دین نے قبر کے تحفظ کا حکم دیا ہو اور درس دیا ہو، اس دین کے نام پر آپ قبروں کو ڈھا رہے ہیں۔ غازی صاحب میں نے رات پڑھا، مولانا انور شاہ کشمیری نے لکھا اس پہ، وہ کہتے ہیں ہمارا وفد جو گیا تھا، جو کہ ملک عبدالعزیز بن سعود نے بلوایا تھا 1924 میں معتمر عالم اسلامی میں، وہاں پر انہوں نے جو دلائل پیش کیے تھے، قاضی عدالت لگی تھی باقاعدہ، اور قاضی بیٹھا تھا اور اس نے اپنے علماء بلا لی، ان کا آپ بھی بات کر لیں، جو شریعت کہے گی میری گردن خم ہے۔ یہ الفاظ موجود ہیں تاریخ کی کتابوں میں شاہ عبدالعزیز بن سعود کے، اگر شریعت جو کہے گی میری گردن یوں جھکا کے، اس نے کہا تھا اس کے آگے خم ہے۔ میں آج پھر ان کے ماننے والے، ان کے جانشینوں کی توجہ اس پروگرام کی برکت سے دلا رہا ہوں کہ آپ اس اپنے سبق کو دہرا کے ریوائز کر لیجئے۔ اگر ہمارے علماء سے وہاں پر بریفنگ میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو ہم اس میں آج بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ احادیث صحیحہ موجود ہیں، جو انہوں نے دلائل دیے تھے نا، ایک قطع شجرہ کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیت الرضوان والا درخت کٹوا دیا تھا، اس پر بھی دلائل کے انبار ہیں، شواہد موجود ہیں کہ وہ کیوں کاٹا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ مکے کے عالم سید محمد بن الوی المالکی اس پہ لکھ چکے ہیں، ہم بھی حاضر ہیں، بہت سارے دلائل ہیں۔ پھر انہوں نے ایک روایت پیش کی، اب بعض لوگوں کے ذہن میں نہ آ جائے، ایک کوئی بڑی جو دلیل ہے وہ بتائیں۔ میں وہی عرض کرنے لگا، سنن نسائی شریف کی حدیث 11 کتب حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث صحیح ہے، اور یہی ان کی نظر میں نہیں تھی، جس کو علامہ ابن القیم نے غلطی سے سہون ضعیف کہہ دیا، جس کی وجہ سے سب نے ان کو ضعیف الرجال قرار دیا بعد میں۔ اور علامہ طبرانی نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے پوری امت کا کہ مکے میں حرم میں خانہ کعبہ کے بعد سب سے افضل مقام بیت خدیجۃ الکبریٰ ہے، واہ واہ واہ، جہاں پر 27 سال رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا 28 سال جلوہ افروز رہے، اور جہاں ہزاروں بار جبریل امین اللہ کے حکم سے وہی لے کے اترتے رہے۔ نہیں وہ جو درخت کاٹنے والی، وہ کہتے ہیں شجرہ جو درخت ہے اس پر غلط فہمی کیا ہوئی اور وہ کیوں کاٹا گیا؟
اس لیے کاٹا گیا. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر تابعی کہتے ہیں میرے والد بیت رضوان میں شامل تھے. جب وہ کہتے ہیں ہم اگلے سال گئے تو ہم اس درخت کو پہچان نہ سکے, غلط فہمی میں دوسرے درختوں کو سمجھنے لگے کہ یہ شجرہ رضوان ہے. تو فاروق اعظم نے بھی پوچھا بتاؤ کہاں ہے, تو انہوں نے کہا جی ہم تو اختلاف ہو گیا, سمجھ نہیں آ رہی کون سا ہے. تو انہوں نے کہا بجائے کسی غلط درخت کی طرف تقدیس کو اور عظمت کو منسوخ کرنے کے اس کو ویسے ہی کاٹ دو تاکہ وہ غلط فہمی نہ رہے. ورنہ عمر ابن خطاب اور عبداللہ بن عمر کی تو شہرت تھی کہ وہ ہر اس ٹکڑے کو ڈھونڈتے تھے اور سواریاں روک کے وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. عبداللہ بن عمر تو ایک دفعہ سفر میں مسجد میں سب نے نماز پڑھی, عبداللہ بن عمر نے وہاں نہیں پڑھی, انہوں نے کہا یہاں اس جگہ پڑھی جہاں کا. اور صحیح بخاری ہے غازی صاحب, صحیح بخاری کتاب باب المساجد فی البیوت, گھر کی مسجد, اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی بوڑھے ہو گئے. آدھے منٹ میں کہتے ہیں میں آج کا سوال پوچھوں پھر حضور میرے گھر میں آ کے ایک جگہ نماز پڑھ دیں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آنکھیں کمزور ہو گئی تاکہ میں وہاں نماز پڑھ سکوں. اور امام بخاری نے باب باندھا ہے, یہ دلیل پیش کی. معراج کی رات غازی صاحب اتنا اہم سفر, اور مکہ سے مدینہ کے سفر میں کئی سٹاپ آئے. جنت البقیع سے جی کال ڈائریکٹ لائیو, سبحان اللہ. جی آگے جی ہو گیا کنیکٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ نوری صاحب بڑی مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک ہے صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. الحمدللہ آپ کی خدمت میں, قبلہ یوسفی صاحب کی خدمت میں, قبلہ مجدی صاحب کی, مفتی رضوی صاحب کی خدمت میں میری طرف سے گنبد خضراء کی پر نور ان فضاؤں سے بہت ہی محبت بھرا سلام. تمام ویورز کی خدمت میں بہت ہی محبت بھرا سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی صاحب ماشاء اللہ الحمدللہ, یہ میرے لیے سعادت ہے, یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں اس ٹاپک والے پروگرام میں شریک ہونے کی سعادت پا رہا ہوں کہ جس کے میں بالکل سامنے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت البقیع کے سامنے آپ بیٹھے ہیں, آپ خوشبوئیں سونگھ رہے ہیں, پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں ان فضاؤں میں رچی بسی. الحمدللہ الحمدللہ. اگر ایسا میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ان بزرگوں کی اجازت سے. جی بسم اللہ. میں رات سے سوچ رہا ہوں کہ قرآن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یدفن الرجل فی تربۃ التی خلق منها, آدمی کو اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ جنت البقیع میں جو مدفون صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہیں, وہ جو آپ ٹرم استعمال کرتے ہیں, اس نے انتظام کی کہ اللہ کریم نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مٹی سے اٹھایا اسی مٹی سے اللہ رب العالمین نے ان کو تخلیق کیا. یہ بہت بڑی سعادت ہے, یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور ویسا مجھے اجازت دے تو میں رات کو مسجد اجابہ کے امام شیخ عمر کے ساتھ ایک جگہ پہ اکٹھا تھا, تو میں نے ان سے بات کی جنت البقیع کے حوالے سے. تو انہوں نے مجھے, یہ گزشتہ رات کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ جو جنت البقیع کے سب سے بڑے گورکن ہیں جو قبریں کھودتے ہیں, انہوں نے مجھ سے یہ بات شیئر کی کہ میں اکثر جب یہاں پر پرانی جگہوں پہ قبریں کھودتا ہوں نا, تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ اکثر قبروں میں جسم اسی طرح تر و تازہ ہوتے ہیں, اسی طرح تر و تازہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ رات ہی مجھ سے مسجد اجابہ کے امام نے بات شیئر کی, تو میں نے کہا صبح انشاءاللہ میں پروگرام میں پروفیسر صاحب ہمارا سلام, میرا سلام میرے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا اور ہمارے سارے ناظرین کا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی خدمت میں بھی ہمارا بہت عاجزانہ سلام عرض کیجیے, اور میری طرف سے ایک تصویر آپ نے, بہت شکریہ, بڑی مہربانی, سبحان اللہ. جی آپ فرما رہے. حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا تھا کہ معراج کی رات جیسا اہم سفر جو ہے اس میں روکا گیا بعض مقامات پر. جبریل نے کہا حضور یہاں اتریے, آپ اترے, اور خود فرما رہے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے وہاں 2 رکعت نفل ادا کیے. تو جبریل نے کہا کہ اتدری اینا صلیت, حضور پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے ہجرت فرما کے تشریف لانا, یہ طیبہ ہے. اللہ. پھر ایک مقام آیا یہاں 2 رکعت نفل پڑھی ہے, نفل پڑھائے جا رہے ہیں معراج کی رات سٹاپ کرا کے. یہ حضور طور سینا ہے جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی. پھر ایک مقام آیا غازی صاحب اور کہا یہاں بھی نماز پڑھیے. اتدری اینا صلیت, فرمایا حضور یہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. جہاں عیسیٰ کی ولادت ہو غازی صاحب, اس جگہ معراج کی رات اللہ کے محبوب کو نفل پڑھوائے جائیں, اور جہاں امام عیسیٰ و آدم کی ولادت ہوئی ہو وہ مقام کتنا اہم ہوگا, اس کو شہید کر دیا جائے. جہاں جہاں وہ رکے, جہاں جہاں ٹھہرے, وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. جلوہ گاہ محبت ہی وہ جگہ. جی غازی صاحب قبلہ, اس میں ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جو غلط فہمیاں پیدا کر کے لوگوں نے یہ قبور کو منہدم کرنے کا سلسلہ پیدا کیا. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے قبر پرست, وہ ایک خوش عقیدہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ قبر پرست ہیں. تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. قبر پرستی تو مشرکانہ فعل ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے, بخاری شریف میں روایت موجود ہے, میری امت مشرک نہیں ہو سکتی. واہ واہ واہ. دنیاوی امور میں غفلت ان سے ہو جائے گی لیکن مشرک نہیں ہو سکتی. شیطان مایوس ہو گیا, اس نے کہا میں ان کو شرک نہیں کروا سکتا, شرک کی طرف نہیں لا سکتا. تو یہ کتنی بڑی زیادتی اور کتنا بڑا ظلم ہے, اس امت پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے اور خود سے ایک عقیدہ گھڑ کے آپ جو خوش عقیدہ لوگ ہیں ان کو کہیں یہ قبر پرست ہیں. یہ پنجابی میں انہوں نے طرز بنا لی قبر چٹ, کہتے ہیں قبروں کو چومتے ہیں چاٹتے ہیں, کیونکہ یہ ظلم کی بات ہے. کوئی مسلمان کسی قبر کی پوجا نہیں کرتا, کسی قبر کی عبادت نہیں کرتا. عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے, ایک بات. دوسری, عبادت اور تعظیم میں فرق سمجھنا چاہیے. عبادت صرف اللہ کریم کیا, تعظیم قبور کی اگر کی جائے تو یہ عبادت تو نہیں ہے.
اس لیے یہ جو نظریات غلط قسم کے پھیلائے جا رہے ہیں ان کی زبان کاٹ دینی چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ گنبد خضرا کو گرا دیں گے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے. قبر پہ جو سجدے پہ شرک کا فتویٰ لگایا نا، تو شاہ عبدالعزیز بن سعود جو تھا اس نے کہا جی اس پہ کیا ہے، لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. تو ہمارے علماء نے وہاں، ان کے بہت بڑے جید علماء اور قاضی موجود تھے، انہوں نے کہا شاہ صاحب، بادشاہ سعودی عرب صاحب، خدا کے بندے، ہر مسجود معبود نہیں ہوتا. قرآن سے ثابت کر دیا انہوں نے. واہ، ہر مسجود معبود نہیں. تم یہیں پھنس گئے ہو. ہر مسجود معبود نہیں ہوتا. اگر ہر مسجود معبود ہوتا تو اللہ فرشتوں سے آدم کو سجدہ نہ کرواتا. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے، والدین سے یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہ کروا. وہ مسجود ہے، معبود نہیں. تو وہ لاجواب ہو گئے، مبہوت ہو گئے. یہ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب مروان کا دور تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، الاستیاب کے واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر آئے تو انہوں نے اپنا رخسار رکھا ہوا تھا اوپر، اور مروان نے پیچھے سے پکڑا گردن سے. اتدری ما تصنع، اے ابو ایوب انصاری جانتے تم کیا کر رہے ہو؟ جب دیکھا تو مروان فرمایا جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوا، میں اپنے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی دکھ کا اظہار کر رہا ہوں. تو یہ جو آنا اور ایسے کرنا تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، وہاں ان سے محبت کا اظہار ہے. اور یہ ایک میں اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے فرمایا ہمارے بچے گئے وہاں تو کہا کس کو سلام کریں، تو یہ جہاں نام عیاں ہیں وہاں نام لے کر سلام کیا جاتا ہے. جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف میں کھڑے ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، پھر آگے پتہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر کہتے ہیں السلام علیک ابو بکر، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. ان کے نام کا پتہ ہے تو نام لے کر سلام کرتے ہیں، اور جہاں ناموں کا نہیں پتہ وہاں کہتے ہیں السلام یا اہل القبور. اب جس کی امی جان موجود ہے، جس کے بھائی موجود ہیں، والد موجود ہیں، ان کا نام لے کر سلام کیا جاتا ہے. تو آپ کے بچوں نے بالکل صحیح گزارش کی تھی کہ جب ان کے قبریں نظر نہیں آ رہی تو کن کا نام لے کر سلام کریں، پھر وہاں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور کر کے سلام کا جواب. یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ میسج ہے پوری دنیا کے لیے. یہ کیسا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ آپ صحابہ کرام، امہات المومنین، صحابیات اور ان پاکیزہ ہستیوں کی مبارک قبریں جو ہیں ان کو تم اسمار کر دیں، اپنے بادشاہوں کی، اپنے خلیفوں کی، اپنے بڑوں کی. آپ نے قبریں بھی بنائی ہوئی ہیں، وہاں جا کے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور محفوظ بھی کی ہوئی، چار دیواری بھی ہے، چار دیواری بھی ہے، پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں، اوپر بجری بھی ڈالی ہوئی ہے، دعائیں بھی مانگتے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ اگر آپ کے نزدیک قبر بنانا درست نہیں ہے یا زمین سے ذرا بھی اوپر نہ ہو تو پھر سب کی ایسے کریں. مفتی صاحب ایک بات تلخ ہے لیکن میں عرض کروں، اگر آج ٹرمپ کہہ دینا کہ مزارات بنانے جائز ہیں اور مزارات بنائے جائیں، تاریخ محفوظ کر دی جائے جو ہے وہ کیا محکمہ آثار قدیمہ کے تحت، تو شام سے پہلے آپ دیکھیں سونے کے مزارات بنا دیے. اللہ رب العالمین خالق کائنات کا جو فرمان ہے نا جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ اللہ پاک نے کتنی سختی سے حکم دیا کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہاں دوست بنانے کی ممانعت ہے، یہاں آپ ان کو رہبر مانا ہوا ہے. نہیں شہزام جدی صاحب، ایک صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہودی جو ہیں وی آر اولڈ کزنز، یہ تو ہمارے کزن ہیں. اعوذ باللہ. اور قرآن کہہ رہا ہے لن ترضی عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم. وہ تو کزنز تمہیں خود اس لیے کہیں گے تاکہ تمہیں اپنے رنگ میں رنگ لیں، اور اس وقت تک وہ مطمئن اور راضی نہیں ہوں گے تم سے جب تک تمہیں اپنے رنگ میں نہ رنگ لیں، اور رنگے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. بلکہ قرآن پاک کی یہ بھی تو آیت واضح ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، اگر تم نے تم ہی نہیں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ، اچھا یہ ہے. ہاں جی، یہ جو کہے کہ ہمارے کزن ہیں ہم تو ان کے ساتھ محبت، تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس لیے تو اعزاز بھی ادھر سے آئیں گے نا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے محبت کی، جس سے مشابہت کی، قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس لیے آقا علیہ السلام نے زور دے کے اس پہ کہا، ایمان کہا اسی کو ہے کہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہو، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض ہو. المرء مع من احب، المرء مع من احب اصول ہے، ضابطہ ہے، بنیاد ہے.